میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ایک اور اہم خبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں. ہم نے اپنے پروگرام میں آپ سے ملاقات کروائی تھی ایک ایسے شخص سے بالکل جس کے اوپر ایک بہت بڑا سانحہ گزرا. جناب سعید الرحمان صاحب جن کا 1.5 سال کا بچہ ایک اوپن مین ہول نالے میں گر کر جاں بحق ہو گیا اور اس کے بعد حکومت نے اس پر نوٹس لیا. ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہے محسن نقوی صاحب پنجاب کے، انہوں نے اس پر نوٹس لیا ہے، انہوں نے اظہار تعزیت کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا اصل چیز ہمیں یہ جاننی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر وقتی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کا اصل میں جو امپیکٹ ہوتا ہے چیزوں کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لپ سروس ہوتی ہے جی، اور کوئی امپیکٹ فل کام نہیں ہوتے. وزیر اعلیٰ نے تو آرڈر دے دیا. آپ جو نیچے جو بیوروکریسی ہے وہ کس چیز کے وہ کیا کام کر رہی ہے، کیسے اس کیس کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے، ہم بات کریں گے. جی سعید الرحمان صاحب ہمارے لیے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سعید صاحب بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے آپ کی ہوئی ملاقات، انہوں نے تعزیت کی، انہوں نے اس کے بعد ایکشن کیا لیا، ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو میں تمام جو آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے میری آواز جو ہے ایوان بالا تک پہنچائی، کیونکہ جن کا کام تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا. حالانکہ اب میڈیا ہاؤسز کا یہ کام بنتا نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے جو ہے غریب کی آواز بن کے یہ اس چیز کو آپ لوگوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ تک پہنچائی. پھر انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا. لیکن کل میں جب کام پر تھا مجھے پتہ چلا کہ میرے جو جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ وہ ڈی سی اور اس کے ساتھ اس کی جتنی بھی ٹیم تھی وہ آئی ہوئی تھی. انہوں نے جب مجھے پتہ چلا میں ادھر گیا ہوں تو وہاں پر سارے لوگ موجود تھے اور وہاں پہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے کچھ بیان لیے جا رہے تھے. تو میں جب پہنچا ہوں، میں ملا ہوں، تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ جیسے وہ مجھے تعزیت کرنے کے لیے یا ہمدردی کے لیے آئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ الٹا جو ہے اس پر مجھے قصوروار ٹھہرانے کے لیے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے آئے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے تھے سٹارٹ سے ہی، جو ڈی سی صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ والدین کا جو ہے نا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے. تو وہاں پہ میں نے ڈی سی صاحب سے 1-2 باتیں کہی ہے جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ جو ہے اس چیز کو اوپر تک بھی مطلب میری آواز کو پہنچائیں. انہوں نے کہا کہ جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کرے. تو میں نے ڈی سی صاحب سے ایک سوال کیا کہ غریب کے جو بچے ہوتے ہیں، غریب کیونکہ ان کے پاس چلنے پھرنے کے لیے سواری نہیں ہوتی، لازمی بات ہے وہ پیدل ہی نکلتے ہیں باہر، کیا ان کا باہر نکلنا منع ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے؟ اور کھیلنا بھی ان کا اگر منع ہے تو اس کا کوئی قانون بن جائے تو پھر میں اس چیز کے اوپر میں پابند ہوں گا کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت بالکل 100% خود کروں گا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ والدین باہر نہیں نکالیں گے، بچوں کو گھر میں ہی رکھیں گے، کوتاہی والدین کریں، یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل والدین کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے یا علاقے کا جو لوگ جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں یہ ہے کہ اگر شہر کی صفائی وہ کرتے ہیں، اگر وہ نالوں کی صفائی کرواتے ہیں، ان کے پیسے وہ لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ نالوں کی صفائی کرنے کے بعد جو ڈھکن لگے ہوئے ہیں جن کو اتار کے صفائی کرتے ہیں واپس لگانا بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ والی بات میں نے ایس سی صاحب اور ڈی سی صاحب سے کہی ہے. بالکل ایسے ہی. بعد وہ ایک اپلیکیشن لائے ہوئے تھے، اس کے اوپر کیا کہا انہوں نے؟ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ایک حادثہ ہے، اس کا بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اس کو بھی میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، واقعہ تو ہوا ہے جس طرح میڈیا ہاؤسز نے اٹھایا ہے. مطلب اپلیکیشن لے کر آئے ہوئے تھے، کیا مطلب اس چیز کا؟ وہ اپلیکیشن آپ کی طرف سے وہ دے رہے تھے اپلیکیشن کیا؟ جی وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا میری طرف سے کر کے، اس کے اوپر یہ واقعہ سارا جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا پچھلی اس کے اندر جب آپ لوگوں نے مجھے بلایا تھا، اسی طریقے سے بیان کر کے اینڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس واقعے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ایک حادثہ ہو گیا اور میرے بچے کی موت ہو گئی. اس طرح جو ہے وہ مجھ سے لکھوانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میرا بچہ کو بیمار نہیں تھا، یعنی اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹاؤ، سائن کرواؤ آپ سے اور تاکہ جی سر. جی اچھا پھر آگے آپ کی کیا بات چیت ہوئی جب یہ اپلیکیشن آپ کو آپ نے سائن کر دیا یا اس کے اوپر نہیں کیا سائن؟
نہیں جس طرح وہ جو اپلیکیشن تھا وہ ختم کروا کے جس طرح یہ اسٹوری آپ لوگوں کو یا میڈیا ہاؤسز کو جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے صرف اسٹوری بتا کے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ میں نے بتا کے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے کر دیا. لیکن ذمہ داری کا میں نے کہا کہ ذمہ داری کسی نہ کسی کے اوپر تو ہے, یا چاہے وہ آپ میرے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ قانون بنا دے کہ بچے غریب کے باہر نہیں نکلیں گے, تو پھر میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر جو ہے تالا لگا کے رکھ لوں گا, وہ کھیلیں گے نہیں, باہر جا کے دکان پہ جا کے چیز نہیں لیں گے, اس صورت میں ہوگا. اگر وہ صورت نہیں ہے, اگر قانون نہیں ہے, پھر تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا بڑا بھی گر جاتا ہے اس قسم کے مین ہولز میں, یہ تو بڑوں کو نہیں نظر آتی. سڑک پہ پانی جمع ہو جاتا ہے, صفائی تو پتہ نہیں کیا ہی کرتے ہوں گے, جو کرتا ہے اس سے پوچھے بندہ کہ ٹھیک ہے صفائی تو وہ کرتے ہوں گے, لیکن پانی جمع ہو جاتا ہے, لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کہاں جا رہے ہیں, آگے پاؤں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. بڑے بڑے لوگ جوان بزرگان گر جاتے ہیں, صرف بچوں کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہ تو اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹانے کی بس وہ بات کر رہے ہیں کسی طریقے سے. پھر اس کے بعد اب آگے کیا ہوا پھر؟ جی میڈم, میں نے یہ جب صفائیوں کے متعلق بات کی ہے میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بچوں کے نہیں, میں نے ان کو یہی مثال دیا کہ کل بارش ہوئی ہے, کل بارش کے بعد میں رات کو جب گھر جا رہا تھا تو میں سڑک جو گجرات کا سڑک ہے وہ تو بالکل تالاب سے بھی زیادہ پانی تھا, جو میرے جو ہے سینے تک پانی آ رہا تھا. تو رکشے تو نہیں جا رہے تھے, میں پیدل جا رہا تھا, میں سڑک کے بیچوں بیچ جا رہا تھا اس ڈر سے کہ اگر فٹ پاتھ پہ چلوں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ہول جو کھلا ہے کون سا بند ہے, کہاں پہ وہ ڈھکن لگا ہوا ہے کہاں پہ نہیں لگا ہوا. یہ تو بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے بھی خطرہ ہے کہ آپ بڑے بھی باہر نہ نکلیں. تو اس پہ وہ کہنے لگی یہ تو 10 سال سے ایسے ہی ہے. میں نے بولا اگر 10 سال سے ایسا ہی ہے تو پھر یہ ٹھیک بھی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے فنڈ آتے رہیں گے اور آپ لوگ کھاتے رہیں گے اور بس 10 سال سے ایسے ہی رہیں گے. یہ بات ہوئی سر. تو یہ کون صاحب تھے, نام کیا تھا ان کا؟ گجرات کا جو ڈی سی ہے کوئی ورک نام ہے ان کا, حمید ورک یا اس طرح کوئی نام ہے ان کا, اور عبد الوحید جو اے سی ہے گجرات کا وہ تھا, اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ انتظامیہ اس کے ہوں گے. میونسپل کارپوریشن. ٹھیک ہے, تو اب فائنل آؤٹ کم اس کا کیا نکلا یہ ساری ڈسکشن کا؟ اگلے 10 سال بھی یہی رہنا ہے, اسی طرح رہنا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بس یہ لکھ کے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کل آپ کو دوبارہ ملتے ہیں. تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ شہر گجرات جو ہے اس طرح یہ جو حالات ہے ان حالات کا جو ڈیزرو نہیں کرتا. شہر گجرات کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے, یہ بہت بڑا شہر ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ جو نالے یہ تو قاتل بن چکے ہیں, بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے سعید الرحمان صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پورے معاملے میں, اور آپ کی جو آواز ہے وہ ہمارے چینل کے ذریعے تو پہنچتی رہے گی, تمام جو بھی اس معاملے کے ذمہ دار ہیں ان تک پہنچتی رہے گی. پوری کوشش ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے جو نوٹس لیا تھا ان تک بھی یہ بات ہم خاص طور پر پہنچائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ جو بیوروکریسی ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچائیں کیونکہ انہوں نے بھی ایک مثالیں قائم کی ہیں پنجاب میں کام کرنے کی. تو یہ سب تک پہنچنا چاہیے, اور یہ پولیٹیکل کسی بھی ایفیلیشن سے ہٹ کر بات ہونی چاہیے, اور اس کے اندر جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی ضروری ہے. اگر یہ سزا ملے گی نہیں, مثالی سزا نہیں ملے گی, تو پھر تو یہ معاملہ آگے 10 یا 100 سال تک اسی طریقے سے رہے گا, اور یہی ہماری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر معاملات بس ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. بہت شکریہ سعید الرحمان صاحب. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.